اب میں کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ جتنے بھی رکشے میں ایکسیڈنٹ کے ساتھ مجھے زخم آئے تھے، چوٹیں آئی تھیں، اب بہت زیادہ بہتر ہو گئے تھے۔ مجھے ہاسپٹل سے گھر شفٹ کر دیا گیا۔ اب میں کچھ چلنے پھرنے کے بھی قابل ہو گیا تھا۔ فضیلہ اور اس کے گھر والے ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ کھانے پینے کا سبھی انتظام ان لوگوں نے اٹھا لیا تھا۔ فضیلہ دن میں کئی بار آ کر چکر لگاتی تھی اور حال چال پوچھ جاتی تھی۔ محلے کی کچھ خواتین نے فضیلہ کی امی کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ فضیلہ کی امی فضیلہ کے لیے گھر تیار کر رہی ہیں، یعنی فضیلہ کا نام میرے ساتھ منسوب کرنے لگ گئے۔ اور فضیلہ کی امی نے فضیلہ کو سختی سے منع کر دیا کہ دوبارہ وہ ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں فضیلہ کو نہ صرف رخسانہ کی دوست سمجھتا تھا بلکہ اس کو رخسانہ کی طرح اپنی بہن بھی سمجھتا تھا۔ میرے دل میں کہیں بھی فضیلہ کے لیے کوئی غلط چیز نہیں تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ لوگ کس طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ فضیلہ اپنی دیوار کے اوپر کھڑی ہو کر، سٹول پر کھڑی ہو کر مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، تو ایک دن اس کی امی نے میرا حال چال پوچھتے اس کو دیکھ لیا۔ انہوں نے اس کی بہت انسلٹ کی اور اسے یہ کہا کہ دوبارہ اگر تم دیوار سے جھانک کر اس طرف ہوئی تو تمہیں جان سے مار دوں گی۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب دوبارہ میں گھر نہیں آؤں گا، کیونکہ اس ویران گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابو صبح اپنی دکان پر چلے جاتے تھے، بھائی جان اپنی پڑھائی میں اور شام کے ٹائم اپنی نوکری پر ہوتے تھے۔ میں مدرسے سے واپس چلا گیا۔ ابو نے بھائی کو کہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ آئے، تو بھائی جان نے مجھے مدرسے تک آ کر چھوڑ دیا۔ صدر صاحب بھی مجھ سے ملنے آئے اور بہت سے مدرسے کے شاگرد بھی مجھ سے ملنے آئے۔ سب نے مجھے بہت محبت اور پیار دیا۔ میں نے صدر صاحب سے یہ وعدہ کیا کہ اب میں گھر نہیں جاؤں گا۔ اب میں گھر اسی دن جاؤں گا جس دن میری پڑھائی مکمل ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ کئی جمعے آئے، بہت سی چھٹیاں آئیں۔ جب سارے طالب علم اپنے اپنے گھروں میں جاتے تھے، میں نہیں جاتا تھا۔ ابو اور بھائی جان ملنے آ جاتے تھے۔ یہی نہیں، فضیلہ کے امی ابو بھی ملنے آئے اور یہ کہنے لگے کہ چھوڑو لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کو تو کام ہی باتیں کرنا ہے، بیٹا تم گھر آیا کرو، تم نے گھر آنا جانا بالکل چھوڑ دیا ہے، فضیلہ بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ میں ہر بار ان کو یہی کہتا تھا، ہاں اگلی بار آؤں گا، ہاں اگلی بار آؤں گا، مگر میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ نورین بھی مجھ سے ملنے آئی۔ نورین نے بھی بہت دفعہ کہا تمہارے لیے بہت دل اداس ہوتا ہے، اتنے ٹائم ہو گیا ہے تم گھر پر نہیں آئے، تو میں نے اسے یہی کہہ دیا کہ میں نہیں آؤں گا اب، کیونکہ میں نے ٹھان لی تھی کہ جس جگہ پر عزت کی جگہ بدنامی ملنے لگ جائے وہیں پر روکنا چاہیے خود کو۔ وقت گزرتا گیا، میں اپنی پڑھائی میں، دینی تعلیم میں بہت آگے نکل گیا۔ میرے انٹر کے پیپرز شروع ہو گئے۔ میں فارغ اوقات میں معلوماتی کتابیں پڑھا کرتا تھا، اور یہی نہیں، صدر صاحب سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے۔ جو ہی میرا رزلٹ آیا، میں نے بورڈ میں ٹاپ کیا، میری دوسری پوزیشن تھی، میرا نام اور میری تصویر اخبار میں چھپوائی گئی۔ میری اس نمایاں کامیابی پر ہر کوئی بہت خوش ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتنا عرصہ گزر گیا اور میں گھر ایک دفعہ بھی نہیں گیا۔ سب نے مجھے بہت مبارکباد دی۔ ابو، بھائی سب آئے اور یہ کہنے لگے کہ پورا محلہ تیار ہے تمہیں مبارکباد دینے کے لیے، بہت سے لوگ آئے ہیں تم سے ملنے کے لیے۔ وہاں پر میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے۔ اڑتی اڑتی یہ خبر اسکول تک بھی پہنچ گئی۔ جن لوگوں نے میرا نام کاٹ دیا تھا، اب وہ اخباری ایڈیٹرز کو کال کر رہے تھے کہ یہ ہمارا طالب علم تھا، یہ ہمارے اسکول کا بچہ ہے جس نے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، ہماری تربیت ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا کامیاب ہو گیا ہے۔ بھلا کوئی مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کرنے سے اتنا کامیاب ہو سکتا ہے؟ اصل بات تو یہ تھی کہ وہ میری اپنی محنت تھی، میری لگن تھی۔ میں نے دن رات ایک کیا اور میں اتنا کامیاب ہوا۔ نورین بھی پاس ہو گئی تھی، لیکن نورین کی کوئی پوزیشن نہیں آئی تھی۔ نورین کے گھر والے، ابو، بھائی جان سب میرے پاس تھے۔ گھر میں میرے لیے تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ میں نے سب کو یہی کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر صدر صاحب نے مجھے سمجھایا کہ سکندر تمہیں جانا چاہیے، حقوق العباد بھی کوئی چیز ہے، کسی کا دل مت دکھاؤ، ویسے بھی تمہاری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے،
یہاں سے تو اب تمہیں جانا ہی ہے. تم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو کبھی بھی مت بھولنا. کبھی بھی کوئی ایسا کام مت کرنا جو تمہیں تکلیف دے، جو تمہارے ان آداب کو تکلیف دے. سب نے بے تحاشا مجھے مجبور کیا. نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا. جو ہی مدرسے سے باہر نکلا، بے تحاشا ان گنت سائے جس طرح سے میرے انتظار میں کھڑے تھے. سرگوشیاں تو ہو رہی تھیں مگر اب پہلے جیسا کچھ نہیں تھا. وہ سائے ایک اطمینان اور سکون میں تھے. وہ میرے ساتھ ساتھ تو چل رہے تھے لیکن وہ میری بہت زیادہ عزت کر رہے تھے. یعنی پہلے جس طرح سے میں ان کو ٹکراتے اور بکھلاتے دیکھتا تھا اب وہ کام نہیں تھا. مجھے گھر لایا گیا. سینکڑوں کی تعداد میں نے سائے دیکھے. جو ہی میں گھر آیا محلے کے سبھی لوگ مجھ سے ملنے آئے، مبارکباد دینے آئے. فضیلہ کی امی نے ابو نے میرا بہت اچھے طرح سے استقبال کیا. میرے لیے کھانے پینے کے انتظامات کیے گئے. فضیلہ بھی مجھے مبارکباد دینے آئی. مجھے بہت ندامت ہو رہی تھی اس کے سامنے آتے ہوئے. میں تو اس سے غلط نظر سے دیکھتا بھی نہیں تھا. یہی نہیں، اسکول والوں نے بھی مجھے دعوت دی اور یہ کہا کہ وہ میرے استقبال میں ایک فنکشن کرنا چاہتے ہیں. پھر وہاں پر میرے لیے بہت سی تالیاں بجائی گئیں، میرا استقبال کیا گیا، مجھے بہت تحفے تحائف دیے گئے، میرے گلے میں ہار ڈالے گئے. سونے کی گھڑی مجھے پرنسپل نے گفٹ کی اور ایک اور کالج کے پرنسپل تھے جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ وہ میرا فری ایڈمیشن کروائیں گے اپنے کالج میں. اور یہی نہیں، ہر مہینے مجھے 2500 کا وظیفہ بھی دیا جائے گا. اتنی عزت، اتنا سب کچھ. جب میں انعام وصول کر رہا تھا اسٹیج پر تو مجھے رخسانہ اور امی کی ہنسنے کی آواز آئی. میں بہت خوش ہوا. ابو نہیں آ سکے تھے، بھائی جان نہیں آ سکے تھے، مگر امی اور رخسانہ تھے وہاں پر جو مجھے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے. فضیلہ کے امی ابو نے شرکت کی تھی، فضیلہ بھی تھی. فضیلہ نے وہاں پر نعت بھی پڑھی تھی. مجھے بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ سے وہ نعت خواں تھی. اس کے بعد جو ہی ہم واپس آنے لگے فضیلہ نے یہ کہا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ کتنے دوگلے ہوتے ہیں. کل تک یہ لوگ آپ کا نام کاٹ چکے تھے بھائی، اور باقاعدہ پرنسپل نے اسمبلی میں اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی اسکندر کے نقش قدم پر چلے گا تو اس کو اسکول سے نکال دیا جائے گا. اور آج انہوں نے آپ کے اعزاز میں یہاں پر فنکشن رکھے ہیں، تقریب منعقد کی ہے. میرا دل چاہ رہا تھا میں وہ سونے کی گھڑی اور وہ ہار نوچ کر ان کے منہ پر دے ماروں، مگر میرے آداب اور تربیت مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے. ابھی ہم اسکول کے گیٹ پر پہنچنے ہی والے تھے. میں نے وہاں پر فادر جیکسن کو کھڑے دیکھا جن کا چہرہ مس ہوا تھا. ایک بازو کٹا ہوا تھا، ایک بازو جھول رہا تھا. وہ میری طرف بہت خوفناک نظروں سے دیکھ رہے تھے. میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا. اندر میں نے رخسانہ اور امی کو دیکھا اور باہر انہیں. ہم لوگ تیزی سے وہاں سے چلنے لگ گئے. فضیلہ کے امی ابو بھی چل رہے تھے. تبھی فضیلہ نے مجھ سے یہ کہا، بھائی جو بھیانک بدرو آپ کو ڈراتی تھی کیا اب آپ کے سامنے آتی ہے؟ میں نے یہ کہا اس کا نام مت لو. فضیلہ نے یہ کہا، بھائی میں بھی اسے دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے بہت خواہش ہے وہ میرے سامنے آئے، میں بھی تو دیکھوں وہ کیسی ہے. مجھے ڈر نہیں لگتا، میرا یقین کریں. جو ہی ہم لوگ اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوئے اندھیرا ہو چکا تھا کیونکہ اسکول کا فنکشن ایوننگ میں رکھا گیا تھا. ابھی ہم لوگ اپنی گلی میں داخل ہی ہوئے تھے، ایک دم سے لائٹ آف ہو گئی اور سامنے ہی فضا میں وہ منحوس ترشولی منڈلاتی ہوئی سامنے آ گئی. اس کا چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا. اس نے اپنی گردن اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اچھالنا شروع کر دی. فضیلہ کی ایک دم نظر پڑی. فضیلہ نے کہا، یہ کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا، یہ وہی ترشولی ہے جس کو تم دیکھنا چاہتی تھی، لو تمہارے سامنے آ گئی ہے. میں حیرت زدہ ہوں کہ فضیلہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈری، بلکہ لطف اندوز ہو کر اس کی وہ بے وقوفانہ حرکتیں دیکھتی رہی. میں نے فضیلہ سے پوچھا، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ اس نے کہا، نہیں بھائی مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا، میں ایسی چیزوں سے نہیں ڈرتی، اور یہ جو حرکتیں کر رہی ہے بھلا یہ کوئی ڈرانے والی ہیں؟ ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ترشولی کہیں غائب ہو گئی. ہم لوگ گھر پہنچے. فضیلہ لوگ اپنے گھر چلے گئے اور میں اپنے گھر آ گیا. بھائی اور ابو بھی گھر آ چکے تھے. وہ لوگ میری کامیابی پر بہت خوش تھے. پہلی بار میں نے ابو کے چہرے پر اتنی خوبصورت مسکراہٹ دیکھی تھی. جب سے رخسانہ اور امی گئی تھیں ابو ہنسنا بھول گئے تھے.
بھائی بھی بہت خوش تھے۔ ابو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم نے ہمیں دوبارہ عزت دلوا دی، تمہاری کامیابی پر ہر کوئی بہت خوش ہے۔ تبھی ایک دم سے فضیلہ دیوار کے اوپر سے پھر نمودار ہوئی اور یہ کہنے لگی، بھائی جان آپ کے لیے کال آئی ہے۔ نورین کے گھر سے کال تھی۔ جو ہی بھائی جان نورین کی کال سن کر آئے، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ نورین کے ابو نے سکندر کے لیے بہت بڑا فنکشن منعقد کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کل ہم سب وہاں پر جائیں اور بہت بڑی دعوت بھی رکھی ہے۔ سب بہت خوش تھے۔ ابو نے کہا، میرا دل تم نے جیت لیا ہے، تم نے پہلے جتنی بھی غلط حرکتیں کی تھیں وہ سب ایک طرف، اور جو تم نے اب کامیابی حاصل کی ہے میں بہت خوش ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں بھائی گھر میں رہو، میں تم لوگوں کو دیکھوں، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ میں بھی اسی خوشی میں جا کر سو گیا۔ ابو بھی بہت مطمئن تھے۔ میرے دل کو کچھ سکون ہوا۔ جو ہی میں کپڑے میں جا کر لیٹا، میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن صبح صبح فضیلہ نے آ کر جگایا۔ وہ بڑے مان سے ہمارے گھر آتی تھی، بہت خوش ہوتی تھی۔ ناشتہ لے کر آئی، ناشتہ کیا۔ اس کے بعد نورین اور اس کے گھر والے آ گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ پابندی کرنا وقت کی، بہت سے لوگ آ رہے ہیں۔ نورین اب ڈرائیونگ بھی کرتی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لائسنس نہ ہونے کے باوجود وہ ڈرائیونگ کرتی پھرتی تھی۔ نورین بہت زیادہ امیر تھی اور ان کے رہن سہن اور چونچلے بھی بہت امیر تھے۔ نعیمی صاحب پڑھے لکھے انسان تھے، انہوں نے نورین پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ نورین بھائی جان کو بھی یہ کہنے آئی تھی کہ دیر مت کرنا۔ شام ہوئی تو نورین ہم لوگوں کو پھر ریسیو کرنے آ گئی۔ ابو نہیں جا سکے تھے، ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ہم دونوں بھائی جب وہاں پر گئے، بہت بڑی وہاں پر تقریب تھی۔ شہر کی بڑی بڑی ہستیاں آئی ہوئی تھیں، ایڈیٹرز آئے ہوئے تھے، بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، ڈراموں کی بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے جو فنکار تھے۔ وہاں پر ایک ایسا ڈائریکٹر بھی تھا جو کوئی مووی بنا رہا تھا۔ اس نے جب اپنی مووی کی باتیں میرے ساتھ شیئر کی بیٹھ کر، اس نے مجھے کچھ تصاویر دکھائی، میری حیرت دنگ رہ گئی۔ اس نے جس ہیروئن کو کاسٹ کیا تھا وہ رانی تھی۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا، یہ بہت پرکشش ہے، ہمیں ایسے ہی چہرے کی تلاش تھی۔ اگر وہ رانی تھی تو پھر ترشولی کے جسم میں کون تھا؟ میرا دماغ بہت الجھ گیا۔ میں نے اسے ساری باتیں پوچھی۔ اس نے کہا، یہ کل تک مجھے خود سی آف کرنے آئی تھی دبئی میں، تو میں پاکستان آ گیا، اب کل میں پھر چلا جاؤں گا۔ میں نے بہت سی باتیں پوچھی اس سے رانی کے متعلق۔ اس کے بعد وہاں پر موسیقی کا پروگرام شروع ہو گیا۔ لڑکی ایک طرف تھی اور لڑکے ایک طرف۔ تبھی بھائی نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں نے ابھی عورتوں کی طرف ترشولی کو منڈلاتے دیکھا ہے، وہ بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ میں نے بھی غور کرنا چاہا، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ بھائی کا یہ کہنا تھا کہ وہ فضا میں اس طرح سے لہرا رہی تھی جس طرح سے کوئی چمگادڑ ہوتی ہے۔ میں بھی بہت ڈر گیا۔ خیر اللہ اللہ کر کے اس موسیقی کے راگ سے جان چھوٹی تو ہم دونوں بھائی گھر آئے۔ اگلے دن عجیب سی بات ہوئی۔ فضیلہ کے امی ابو ہمارے گھر آئے۔ فضیلہ کی امی نے آ کر یہ بات کہی کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو میں تم سے بہت پیار کرتی تھی، اپنا بیٹا مانتی تھی تمہیں۔ تمہاری امی نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی تو تمہاری اس سے شادی کروا دیں گے۔ پھر جب تمہاری بہن رخسانہ پیدا ہوئی تو اللہ نے مجھے بھی فضیلہ دی، تبھی تمہارا فضیلہ کے لیے ہاتھ مانگ لیا گیا تھا۔ مجھے حیرت کے دھچکے لگنے لگ گئے۔ میں نے کہا، میں تو فضیلہ کو اپنی بہن سمجھتا ہوں جس طرح رخسانہ تھی۔ تبھی ابو اور بھائی جان بولے، وہ رخسانہ کی سہیلی تھی، تم اسے بہن سمجھتے تھے، مگر وہ تمہاری بہن نہیں تھی، وہ تمہارے لیے نامحرم ہے اور تم اس کے لیے نامحرم ہو، تم لوگوں کا رشتہ جائز ہے۔ عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گئے سب۔ نہ چاہتے ہوئے میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگ گئے۔ میں فضیلہ کو رخسانہ سمجھ رہا تھا جبکہ وہ رخسانہ نہیں تھی۔ رخسانہ تو میری پاس آ کر کھیل سکتی تھی، میں اس کو تھپڑ بھی لگا سکتا تھا، فضیلہ کو نہیں لگا سکتا تھا۔ رخسانہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹ سکتا تھا، فضیلہ کی گود میں سر رکھ کے نہیں لیٹ سکتا تھا۔ رخسانہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر میرے سے لاڈ کر سکتی تھی، فضیلہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ تو کیا یہ بات سچ تھی؟ مجھے بھائی جان نے کہا، اگر تم اس رشتے کو ٹھکراؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے بھی پیچھے ہٹو گے، کیونکہ شادی شرعی حق ہے۔ سب نے عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دی۔ جمعے کا دن تھا۔ جمعے کی نماز سے پہلے میری اور فضیلہ کی منگنی کر دی گئی۔ میں نے چپ چاپ ہاں کر دی، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب پہلی بار میں نے فضیلہ کو شریک حیات کی نظر سے دیکھا،
میرے جذبات بدل گئے، وہ مجھے اچھی لگنے لگ گئی، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے اس نعمت کو نہیں ٹھکرایا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی جب فضیلہ نے مجھے یہ بات کہی کہ میں تو صرف بھائی جان بوجھ کر کہتی تھی۔ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ میری شادی آپ کے ساتھ ہونی ہے، میں آپ کے خواب سے جاتی تھی، مگر آپ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اس لیے میں بہل جاتی تھی۔ ہم لوگ بہت خوش تھے۔ پہلی بار زندگی میں خوشی کا احساس محسوس ہوا تھا جب سے رخسانہ اور امی گئی تھیں۔ تبھی نورین نے آ کر ایک بات سب کے سامنے کہہ دی کہ ہم لوگوں نے پکنک کا اہتمام کیا ہے، ابو نے پکنک رکھی ہے ہم سب کے لیے۔ فضیلہ کی امی نے کہا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، فضیلہ نہیں جا سکتی، ہمارا ماحول اتنا ایڈوانس نہیں ہے کہ منگنی کے بعد ہم لڑکی کو ساتھ بھیج دیں۔ خیر بڑی بحث و تکرار کے بعد فضیلہ کو اجازت دے دی گئی۔ گاڑی میں نورین اور فضیلہ پیچھے بیٹھی، بھائی جان اور میں آگے تھے۔ تھوڑی سی ہی گاڑی آگے گئی تو نورین نے گاڑی رکوا دی اور بیک سیٹ سے اتر کر آگے آ گئی اور مجھے کہا چلو اترو جاؤ، پیچھے فضیلہ کے پاس بیٹھو۔ فضیلہ اور میں بیک سیٹ پر تھے، نورین اور بھائی جان آگے۔ وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ساحل سمندر پر پارٹی رکھی گئی تھی، وہیں پر پکنک منانی تھی سب نے۔ راستے میں نے اور فضیلہ نے خوب باتیں کی۔ میں نے فضیلہ سے پوچھا کیا تم خوش ہو؟ تو فضیلہ کا یہ کہنا تھا میں بہت خوش ہوں، میں آج تک کسی چیز سے نہیں ڈری، پر مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے۔ جو ہی ہم لوگ وہاں پر پہنچے ساحل سمندر پر، وہاں پر اور بھی بہت سی گیدرنگ تھی۔ نورین کے بہت سی فرینڈز آئی ہوئی تھیں، بھائی جان کے بھی دوست آئے ہوئے تھے۔ بھائی جان کا ایک بیسٹ فرینڈ تھا رفیق، بچپن سے ان کے ساتھ تھا، وہ بھی وہاں پر آیا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کو سب نے بہت مبارکباد دی۔ ساحل سمندر پر سب کھیل کود کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد فضیلہ عصر کی نماز پڑھی تھی اور میں وضو کرنے کے لیے جو ہی ایک سائڈ پر گیا تو رفیق نے مجھے روک کر کہا اسکندر، ابھی میں گھومتا پھرتا ہوا پہاڑوں کی طرف گیا تھا، وہاں پر میں نے ایک عجیب و غریب انسان کو بیٹھے دیکھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کی داڑھی بہت بڑی بڑی تھی۔ جو ہی میں اس کے قریب گیا اس نے آنکھیں کھول کر مجھے کہا کیا تم سکندر ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں سکندر نہیں ہوں۔ تبھی اس نے کہا کہ سکندر کو جلدی سے میرے پاس بھیجو، اس کی خوشیوں کو بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے، اس سے پہلے دیر ہو جائے، سکندر کو میرے پاس بھیجو۔ اس ترشولی سے صرف میں ہی ہوں جو سکندر کو نجات دلا سکتا ہوں، چلے جاؤ اور سکندر کو جلدی بھیجو۔ میں وہاں سے ڈر گیا اور ہلنا چاہتا تھا لیکن زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ کوئی سادھو ہے، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں ترشولی سے تمہیں کوئی بھی نجات نہیں دلوا سکتا سوائے اس کے، تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر مجھے لگا شاید قدرت مہربان ہو گئی ہے، اب اس منحوس ترشولی سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے عصر کی نماز ادا کی۔ فضیلہ بیٹھی ہوئی تھی، میں نے فضیلہ سے یہ کہا میں تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں۔ تبھی راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جس طرف رفیق نے بتایا تھا میں اس طرف چل پڑا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے وہ راستہ بہت لمبا ہو گیا، میں نے پورے پہاڑ کو کراس کیا۔ پھر میں اس پہاڑی پر پہنچا جہاں پر وہ سادھو تھا۔ میرے جاتے جاتے سورج ڈھل چکا تھا۔ جو ہی میں وہاں پر پہنچا سادھو نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا، اتنی دیر کر دی تم نے آنے میں؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تبھی سادھو نے یہ کہا کہ سورہ مہاراج رتھ پر بیٹھ کر جا چکے ہیں۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سادھو کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تمہارے دوست کو کہا تھا سورج ڈھلنے سے پہلے اسے بھیجنا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تمہاری اس ترشولی سے جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹ سکتی۔ میں صرف منگلوار ہی کام کرتا ہوں اور اب سورج مہاراج جا چکے ہیں، اب تمہیں اس پہاڑ کے پیچھے ایک جزیرہ ہے وہاں پر آنا ہوگا، تو تب میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں گا۔ میں نے یہ کہا یہ کیسی احمقانہ بات کر رہے ہیں آپ، میں آپ کے لیے چل کر اتنی دور سے آیا ہوں اور اب آپ مجھے اس طرح خالی ہاتھ لوٹا دیں گے؟ میں نے بہت زیادہ التجا کی، جس پر سادھو کا یہ کہنا تھا میں نے کہا نا اگر تمہاری قسمت میں ہوا تو تم میرے پاس ضرور آؤ گے، اب چلے جاؤ، بہت دیر کر دی ہے تم نے آنے میں۔ میں ہلنا چاہ رہا تھا مگر زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ یہ بات سچ تھی جو رفیق نے بتائی تھی۔ تبھی بڑی مشکل کے ساتھ میں نے اپنے قدم بڑھائے۔ جو ہی میں بھاگتا بھاگتا واپس آیا مغرب ہو چکی تھی، اندھیرا ڈھل گیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے، فضیلہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں نے اسے یہ کہا تھا
سورج ڈھلنے سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے، فضیلہ کیا سوچ رہی ہوگی، میں نے اسے یہ کہا تھا سورج ڈھلنے سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ ابھی میں ساحل سمندر پر پہنچ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے میں نے بہت سے لوگوں کی بھیڑ دیکھی، سب کو بھاگتے دیکھا، ایک طرف اکٹھے ہوتے دیکھا۔ نورین زمین پر گری پڑی تھی، سب اس کو ہلا جلا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سٹ پٹا گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی میں تیزی سے بھاگتا ہوا آگے گیا تو فضیلہ خون میں لت پت پڑی تھی، اس کا ایک بازو شانے سے غائب تھا اور وہ اپنی آخری سانس لے رہی تھی۔ میں چیخ اٹھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا ہے۔ سب نے یہ کہا کہ نورین کو ایک بہت بھیانک مگرمچھ منہ میں ڈال کر سمندر میں لے جا رہا تھا۔ کسی نے ہمت نہیں کی۔ تبھی فضیلہ نے جا کر بڑی مشکل کے ساتھ نورین کو باہر کھینچا، مگر مگرمچھ نے اس کا ایک بازو نگل لیا۔ میں جانتا تھا یہ کام مگرمچھ کا نہیں ہے۔ سادھو نے ٹھیک کہا تھا، تمہاری خوشیوں کو بہت بڑی نظر لگنے والی ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے فضیلہ کو اپنی باہوں میں لیا اور چیخنے لگ گیا کہ کوئی گاڑی لے کر آؤ۔ بہت سی گاڑیاں آ گئیں۔ تبھی فضیلہ کو گاڑی میں بٹھا کر ہم لوگ ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے۔ جو ہی ہم لوگ ہاسپٹل پہنچے وہ اپنی آخری سانس لے رہی تھی۔ میں فضیلہ کو بار بار کہہ رہا تھا میرا ساتھ مت چھوڑنا، تم نے تو کہا تھا میں کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، مرنے کے بعد بھی نہیں۔ اگر میں مر بھی گئی تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گی مجھے سکندر کے پاس جانے کی اجازت دے دیں۔ تم مجھے کیسے چھوڑ سکتی ہو فضیلہ؟ ابھی تو ہم لوگ ایک ہوئے تھے، ہماری خوشیوں کو کیسی نظر لگ گئی۔ میں بہت اونچا اونچا چیخ رہا تھا۔ تبھی فضیلہ نے اپنی گردن ایک طرف گرا دی۔ میں بہت چیخا اور بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں پاگل خانے میں تھا۔ میں اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا، میں پاگل ہو چکا تھا۔ میرا اسائلم میں علاج ہو رہا تھا، مینٹل ہاسپٹل میں داخل تھا میں۔ جب بھی میری آنکھ بند ہوتی تھی فضیلہ میرے پاس آ جاتی تھی، وہ کھیلتی تھی، میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، مجھے خوش رکھتی تھی۔ اس نے مرنے کے بعد بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا، وہ میرے پاس آئی، میرا ہر دم خیال رکھتی تھی۔ جب میں آنکھیں بند کرتا تھا تو کبھی کبھی ڈراؤنا خواب آتا تھا، جس طرح سے ترشولی فضیلہ کو فضا میں لے جا کر نیچے گرا رہی ہے، تو ایک دم سے آنکھیں کھول دیتا تھا۔ ترشولی نے بہت سے بھیانک روپ بدل کر میرے تک آنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار فضیلہ مجھے خبردار کر دیتی تھی کہ اپنی جان کی حفاظت کریں، ترشولی آ رہی ہے، ترشولی آپ کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے۔ اب میں جان بوجھ کر سونا چاہتا تھا کہ میری آنکھیں بند ہوں گی تو فضیلہ میرے پاس آ جائے گی۔ میں اپنے ذہنی توازن کھو چکا تھا، کچھ یاد نہیں آتا تھا، لیکن اب میں بہت زیادہ سونے لگ گیا تھا۔ ایک دن میری آنکھ کھلی تو سامنے ابو کھڑے تھے۔ میں نے انہیں آواز دی ابو، تو وہ اونچا اونچا چیخنے لگ گئے، ڈاکٹرز کو آوازیں دینے لگ گئے، میرے بیٹے نے مجھے پہچان لیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، پچھلے 3 ماہ سے جو کسی کو جانتا پہچانتا نہیں تھا اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ تبھی ڈاکٹرز آئے، میرا معائنہ کرنے لگ گئے۔ میں پھر بے ہوش ہو گیا، شاید غنودگی کی طاری ہو گئی تھی۔ مجھے سب بہت برے لگ رہے تھے، کیونکہ جب بھی میری آنکھ کھلتی تھی فضیلہ مجھ سے دور چلی جاتی تھی۔ میں ہر ٹائم سونا چاہتا تھا۔ خوابوں کی دنیا، نیند کی دنیا بہت خوبصورت تھی، وہاں پر فضیلہ میرے ساتھ ہوتی تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے ابو سے یہ کہا، مبارک ہو آپ کو، سکندر کا پاگل پن دور ہو رہا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، جن کا ذہنی توازن کھو جاتا ہے، انہیں نیند نہیں آتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نیند کیا ہے۔ جب بھی کسی پاگل کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کا پاگل پن ختم ہو رہا ہے۔ ابو بہت زیادہ خوش تھے، ڈاکٹرز تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ کیا یہ بات سچ ہے۔ تبھی ابو میرے پاس آئے اور مجھے ہلا جلا کر پوچھنے لگے، بیٹا بتاؤ میں کون ہوں؟ میں خالی خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، میں بولنا چاہ رہا تھا۔ ڈاکٹرز میرے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے، بتاؤ سکندر یہ کون ہے؟ تبھی میں نے انہیں یہ کہا، ابو آپ کیسے ہیں؟ جو ہی میں نے ابو کہا وہ رونے لگے۔ ڈاکٹر نے یہ کہا، اس کے سامنے رونا نہیں، اگر آپ روئیں گے تو اس پر پھر وہی کیفیت آ سکتی ہے۔ تبھی ابو نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ابو بہت کمزور ہو چکے تھے لیکن وہ بہت خوش تھے۔ وہ خوشی کے ساتھ بھاگتے بھاگتے بھائی جان کو بلانے چلے گئے اور میں فضیلہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کرنا چاہتا تھا۔ تبھی ایک دم سے میرے دماغ میں سوئیاں چبھنے لگ گئیں۔ میں نے ڈاکٹر سے یہ کہا، میرا دماغ پھٹ جائے گا، میری نسیں پھٹ رہی ہیں۔ تبھی ان لوگوں نے فوراً سے مجھے انجیکشن دینا چاہا۔ پہلے ڈاکٹر نے یہ سمجھا تھا میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میرے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھا گیا تھا۔ ابھی
2 لوگوں نے میرے پاؤں کھولے ہی تھے جو کہ میل نرس تھے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو انجیکشن دو. پھر مجھے انجیکشن دے کر سلا دیا گیا. جو ہی میں نے آنکھیں بند کی، فضیلہ آ گئی. اس سے آگے اب سکندر کی زندگی میں کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھیے کالے گھاٹ والی کی ایپیسوڈ 27. کیا سکندر کو فضیلہ واپس ملے گی اور کس طرح سے اب سکندر سادھو تک پہنچے گا؟